کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو اسرائیل کا ہاتھ روک سکے؟ آپ وہاں بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو مار رہے ہیں، آپ نے وہاں پر خوراک بند کر دی، اب جو امدادی سامان لے کر جا رہے ہیں انہیں بھی آپ نہیں جانے دے رہے۔ دیکھیں، اس جنگ کو 2023 میں شروع ہوئی تھی، اب 7 اکتوبر کو اس کو 2 سال ہو جائیں گے۔ 2 سال میں ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ عرب ملکوں کو تو سانپ سونگھا ہوا ہے۔ اب وہ اکٹھے ہو کے UN کے موقع پہ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ کوئی حل نکالو، تو پھر انہوں نے 20 پوائنٹس دے دیے اس کے اندر۔ جہاں تک اسرائیل کی پالیسی ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے، وہ یہی ہے کہ یہاں سے ہم نے ان فلسطینیوں کو نکالنا ہے اور تباہی و بربادی کر کے اس پورے علاقے پہ قبضہ کرنا ہے۔ یہ اس کا ایک آئیڈیل سلوشن ہے، جس کی وجہ سے جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ایجپٹ سے آتی ہے، دیکھیے اگر آپ جغرافی کو دیکھیں تو جو غزہ ہے ایک لمبا ایک سٹرپ ہے، خطہ ہے، اس کے کچھ علاقے کچھ طرف تو 2 طرف تو اسرائیل ہے، پھر ایک طرف سمندر ملتا ہے وہ جس کو اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، ایکسیس اسرائیل کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ایک ٹیریٹوریل لنک ہے ایجپٹ کے ساتھ، جس کے ذریعے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کبھی کبھی آتی ہے، وہ بھی اسرائیل اس کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو نہیں آنے دے رہا۔ تو اب جو کشتیوں کا جو قافلہ جو پہنچا ہے، بحری قافلہ، اس کو تو ظاہر ہے کہ روکنا تھا، کیونکہ وہ اسرائیل کی پالیسی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی کہ ایک شپ کے ذریعے کچھ مدد پہنچائی جائے، وہ بھی انہوں نے روک لی، تو یہ کشتیاں بھی انہوں نے جو ہیں وہ روک لی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں مریم نواز صاحبہ اتنی کھل کر تنقید کیوں کر رہی ہیں، اور کیا یہ محاذ آرائی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان سسٹم کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہوگی؟ دیکھیے، سسٹم کے لیے اس لیے خطرہ نہیں ہوگی کہ جہاں تک شہباز شریف کا تعلق ہے اور زرداری صاحب کا تعلق ہے، وہ سچویشن کو ڈیفیوز کریں گے۔ اچھا، کیونکہ وہ دونوں جانتے ہیں کہ اس کے منفی اثرات پیپل پارٹی کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے اور PMLN کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ میرے نزدیک یہ جھگڑا غیر ضروری ہے، اور بلا وجہ بحثوں میں پڑھ کے دونوں ایک دوسرے کو خراب کر رہے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن میں اس کو کسی اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں۔ ایک تو اینگل یہ ہے جس پہ اس وقت بحث ہو رہی ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، وہ اکڑ گئے یا اکڑ گئی، وہ نہیں، وہ اپنی جگہ اکڑ گئے۔ لیکن جو ہمیں سیاسی تجربہ یہ بتاتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں بھی یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے، جب حکومت یا سیاسی نظام کا دار و مدار بیوروکریٹک اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پہ ہو اور عوامی سپورٹ پہ کم ہو، تو پھر اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سسٹم میں خرابیاں ہیں اور سسٹم کے لیے آئندہ ایک چیلنج ایمرج کر سکتا ہے۔ مثلا دیکھیں نا، ایک یہ جھگڑا ہو گیا پنجاب کا، بلکہ کہنا چاہیے مریم کا اور چیف منسٹر پنجاب کا اور سندھ کے پیپل پارٹی کا جھگڑا ہو گیا۔ دوسرا وہ کشمیر کا جھگڑا ہو گیا۔ اچھا، تیسرا وہ کل پریس والوں پریس پہ چڑھائی کر دی، اسلام آباد میں پریس کلب پہ چڑھائی کر دی، اور اسی طرح ویسے پریس پہ پریشرز ہے گورنمنٹ کا۔ تو یہ جو ایک اور واقعہ جس کا بڑا کم ذکر آتا ہے، اور پھینٹی بھی لگ گئی، پریشر بھی اور پھینٹی بھی لگ گئی۔ دیکھیں نا، یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ خرابی کیا ہے۔ اچھا، ایک واقعہ جس کا ابھی ذکر نہیں ہوا ہے، وہ تھا کافی عرصہ، تقریباً 50-60 دن ہڑتال رہی ہے پاکستان چائنا بارڈر پہ، پاکستانی بزنس جو ٹریڈرز کی کچھ ارینجمنٹس پہ جھگڑا تھا، وہ ختم ہو گئی ہے اب، لیکن ایک وہ بھی جھگڑا تھا۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے، تاریخ ہمیں ثبوت دیتی ہے کہ جب حکومت اپیرنٹلی بڑی کانفیڈنٹ ہوتی ہے، سٹیبل ہوتی ہے، صحیح چل رہی ہوتی ہے، تو اس قسم کی چیزیں ابھرنا شروع ہوتی ہیں، جو یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ سسٹم ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سنبھالیں گے تو یہ باتیں جو آج پریشر نہیں ہیں، آئندہ جا کے ایک بڑا پریشر بن سکتی ہیں گورنمنٹ کے اوپر۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ صرف اس کو جو ہے نا چیف منسٹر پنجاب ورسز PPP کی حیثیت سے نہ دیکھیں، بلکہ اس کو ایک بڑے مسئلے کی فریم ورک میں دیکھیں جو پاکستان کی موجودہ حکومت کو عنقریب آنے والا ہے، کیونکہ پاپولر لیول پہ تو عدم وابستگی موجود ہے۔ اچھا، لہذا ان کا جھگڑا چلتا رہے، عام آدمی بودرڈ نہیں ہے۔ کچھ اور ہنگامہ ہو جائے، پریس کلب پہ حملہ ہو گیا، کچھ اور کہیں اور ہو جائے حملہ،
پبلک کو کوئی اس سے کنسرن نہیں، کیونکہ پبلک کے اپنے مسائل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا یہ صرف وقتی طور پر ایک ٹیمپریری سی لڑائی ہے؟ ویسے تو بڑے اچھے دیکھیں وہ تو میں نے آپ سے یہ کہا ہے، میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف پولیٹکس کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جھگڑا بڑھے گا تو دونوں کا نقصان ہوگا، تو وہ ڈیفیوز کریں گے سچویشن۔ لیکن میں اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں، اس قسم کے واقعات آپ مزید دیکھیں گے۔ مثلا ایک اور چیز جس کا پریس میں بڑا تذکرہ آتا ہے کہ ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ پنجاب میں پولیس کے اور کرمنلز کے انکاؤنٹرز بہت بڑھ گئے ہیں۔ پچھلے 2 مہینے سے اخبارات اٹھا کے دیکھیں، ہر روز رپورٹنگ ہو رہی ہے، اردو میں بھی اور انگریزی کے اخبار میں بھی یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ جو آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ ایکیومولیٹ ہو کے ایک دھماکہ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا میرے نزدیک ان واقعات کو یہاں ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنی جلد ڈیفیوز کریں اتنا اچھا ہے، کیونکہ اگر یہ واقعات چلتے رہے تو مزید واقعات اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے آئسولیٹڈ انسیڈنٹ، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ وہ ہو گیا، آپ کو ان میں لنک کوئی نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ جا کے حکومت کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور اس معاملے کو یہیں ڈیفیوز کر دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں جو حکومتی کمیٹی اور مذاکراتی کمیٹی ہے یہ کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، کیونکہ کچھ باتیں تو حکومت پہلے مان چکی ہے اور کچھ رہ گئی ہیں جو میرے نزدیک جو ہے کوئی درمیانی راستہ نکال لینا چاہیے۔ اس میں دیکھیے 2-3 چیزیں اس میں جو اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی اگر مطالبہ کرتا ہے، جس طرح یہاں ہمیں مطالبے نظر آئے ہیں، اس میں تشدد کے ایلیمنٹ کو باہر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ سیاسی جدوجہد زیادہ کامیاب ہوتی ہے اگر وہ تشدد کے بغیر ہو، پیسفل ہو۔ آپ نہ مطالبے کریں، پرسسٹنٹلی مطالبے کریں، اپنے سٹینڈ لیں اپنے مطالبوں کے لیے، لیکن وائلنس کا استعمال اوائڈ کرنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو کہ کنٹرول کرتی ہے کشمیر کو، اور سیکیورٹی کی ذمہ داری پاکستان پہ ہے کشمیر کی، تو کیا ضرورت ہے کہ آپ انتظار کرتے ہیں ہنگامہ ہو، جلوس نکلے اور پھر مطالبے مانے جائیں گے؟ پانی سر سے اوپر گزرے۔ اچھا، وہ اس لیے نہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ ہر حکومت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے نہیں چیزیں دینی چاہیے، جب وہ مطالبہ کریں گے نا تو پھر ان پہ احسان کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیے ہم نے آپ کے مطالبے مان لیے، ہماری حکومت نے آپ سے اتنی فراخ دلی سے کام لیا ہے کہ آپ نے 10 مطالبے کیے، ہم نے 9.5 مان لیے آپ کے مطالبے۔ تو یہ بھی ایک تصور ہے کہ رگڑا لگا کے کچھ دینا چاہیے تاکہ احسان مند رہیں، جبکہ میرے نزدیک حکومت کو سچویشن پریمپٹ کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ اچانک نہیں ہوا ہے، ڈیمانڈ چل رہی تھی، جو مان لینی چاہیے تھی، بہت سی جو ماننے والی، جو نہیں ماننے والی ان پہ آپ گفتگو کرتے۔ دوسرا، کشمیر کے سلسلے میں جو 2-3 چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کشمیر کی پالیٹکس اب پاکستانی پارٹیاں کنٹرول کرتی ہیں، جو پیور کشمیر پارٹیاں تھیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئیں، جن کا کبھی ماضی میں ہم ذکر سنا کرتے تھے، لیڈران بھی بڑے اہم تھے، بڑے نون لیڈران تھے۔ اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت کشمیر میں ہے، پی ایم ایل این کی حکومت اسلام آباد میں بیٹھی ہے تو پی ایم ایل این کی حکومت کشمیر میں بیٹھی ہے۔ تو یہ پاکستانی پارٹیاں کیوں کنٹرول کرتی ہیں ان کے، یہ چیز غور کرنے والی ہے۔ کشمیری پارٹیوں کو آگے آنے دیں، اور یہ کہنا کہ جس کی حکومت ادھر ہے اس کی وجوہات مجھے پتہ ہیں کیوں یہ ایسا ہوتا ہے، لیکن دوسرا جہاں تک سیٹیں دینے کا تعلق ہے، جو کشمیری پاکستان میں رہتے ہیں، کشمیری تو انگلینڈ میں اتنا رہتا ہے جتنا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور ملکوں کو چھوڑ دیجئے، یورپ کو چھوڑ دیجئے، امریکہ کو چھوڑ دیجئے، بریڈ فورڈ شہر جو ہے وہ دوسرا کشمیر ہے، تو ان کو بھی تو سیٹیں دے دیں پھر۔ سیٹوں میں 400 ووٹ، 700 ووٹ، 500 ووٹ۔ اور پھر یہ ہے کہ لہٰذا میرے نزدیک ہونا یہ چاہیے کہ جو کشمیری پاکستان میں رہتا ہے اس کا ووٹ رجسٹر ہو اور وہ ووٹ کشمیر میں جا کے دے۔ اگر الیکشن لڑنا ہے تو کشمیر سے جا کے الیکشن لڑے، یہ نہیں کہ کراچی سے ایک دفعہ ایم کیو ایم کے لوگ الیکٹ ہو گئے تھے، ایم کیو ایم کو ریپرزنٹیشن مل گئی تھی کشمیر کی اسمبلی میں،
اور میں حیران ہوا کہ ایم کیو ایم کو کس طرح ملی، تو پتہ لگا کراچی میں جو کشمیری ہیں وہ الیکٹ ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ سیٹیں دینے کا کوئی بیسس میرے نزدیک نظر نہیں آتا. ہاں رائٹ ٹو ووٹ ہو ان کا، جائیں کشمیر میں ووٹ ڈالیں، کشمیر ہی سے الیکشن لڑیں، تاکہ کشمیر کی پولیٹکس کو اسلام آباد سے ذرا تھوڑا سا چھوٹ مل جانی چاہیے، ٹھیک ہے، اور کشمیر کی پولیٹکس مظفر آباد کے ارد گرد گھومنی چاہیے، اور تب زیادہ جو ہے وہ بہتر رہے گا. ورنہ آپ ساری عمر پاکستان میں رہ رہے ہیں، پاکستان کی سول سروس کا حصہ ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، بعد میں جا کے آپ کشمیری کلیم کر لیتے ہیں جب کشمیری کلیم کرنے میں آپ کو کوئی فائدہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو اس لیے یہ مطالبات کو یہ کمیٹی جو ہے میرا خیال ہے یہ مطالبات کو حل کرنے کی کوشش کرے گی. اور وہی بات میں ریپیٹ کروں گا کہ آزاد کشمیر کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف لا ہے جو گورن کرتا ہے، جس کے تحت وہاں کی اسمبلی بنی ہوئی ہے، کونسل بھی ہے، وہ لا کے تحت ہے. لہٰذا سیٹیں ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. مطالبہ یہ تو جو ہے نا ہمارے سرکاری لوگ ایک غیر ضروری بیان دے رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. او بھائی کس آئین، کس ملک کے کون سے آئین میں ترمیم کریں گے؟ پاکستان کے آئین میں ترمیم کریں گے آپ، جس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ آپ اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو کمیٹی میرا خیال ہے کمیٹی اس راستہ نکال لے گی، کوئی راستہ نکال لیں گی.